أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إلى آخر الآية. وقال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مولا تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے. میرے مولا تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. میرے مولا تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. میرے اللہ کی رحمت عنایت دیکھیے ارشد، کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے. میرے مولا تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ کرام، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اور پسے پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں. ایک بات ہے قرآن کے تعلق سے، اور دوسری بات ہے صاحب قرآن محمد الرسول اللہ کے تعلق سے. یعنی قرآن اور صاحب قرآن سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا مقصود ہے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا مانگی جب آپ نے بیت اللہ کو بنایا. بیت اللہ کو بنانے کے بعد جب آپ نے رب سے دعا مانگی ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ اے میرے رب ہمیں ایک ایسا رسول عطا فرما جو لوگوں کے سامنے کتاب کی تلاوت کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں رسول اکرم علیہ السلام کو بھی مانگا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو بھی مانگا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ کتاب مقدس کا بھی ذکر کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے نبی اکرم علیہ السلام کو بھیج کر جو لوگوں کے سامنے کتاب مقدس قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ساتھ ساتھ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کا بھی ذکر کیا ہے. اور یہاں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان جتایا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، انسان کو کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، مال و دولت دیا ہے، پہننے کے لیے کپڑے دیے ہیں، ماں باپ دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا. اللہ کے رسول علیہ السلام کو امت کے درمیان اللہ نے جو بھیجا ہے، یہ اتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں پر یہ احسان ہے کہ اس نے آخری پیغمبر امت محمدیہ کو عطا فرما دیا.
احسان کے لیے عربی زبان میں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے احسان، اس کے معنی بھی بھلائی کے آتے ہیں. اسی طرح دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے من، اس کے معنی بھی بھلائی اور احسان کے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے لقد احسن اللہ نہیں فرمایا، بلکہ احسن کی جگہ اللہ تعالی نے لفظ من استعمال کیا ہے، جبکہ دونوں لفظوں کے معنی ایک ہیں. آپ توجہ دیں اور قرآن کریم کی باریکی کو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی اگر لفظ احسان استعمال فرماتے تو احسان اس نیکی اور بھلائی کو کیا جاتا ہے جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہو. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے دیا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے کہ لقد احسن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا نبی اکرم علیہ السلام کو بھیج کر، تو مطلب یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ کو جو بھیجا ہے تو آپ کا بدلہ دیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے لفظ احسان کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ لفظ من کا استعمال فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان ایسا کیا ہے جس کا دنیا میں بدلہ نہیں دیا جا سکتا. یہ لفظ من کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مطلب کو سما دیا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکورہ آیت میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں پیغمبر کا بھی تذکرہ کیا ہے جسے صاحب قرآن کہا جاتا ہے، اور کتاب کا بھی ذکر کیا ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے. مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن میں مناسبت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا ادب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ قرآن کریم کی پہلی مناسبت سمجھیں جو صاحب قرآن محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہو اور قرآن کریم کو غور کے ساتھ سنو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. یہ قرآن کریم کا ادب بیان کر دیا گیا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو پھر کسی انسان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. آدمی نماز کی حالت میں ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے تو مقتدیوں کے لیے واجب ہے کہ خاموش رہ کر قرآن کو سماعت کریں. اسی طرح اس طرح قرآن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ادب بیان کیا کہ قرآن کو خاموش رہ کر سنا جائے، قرآن کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے. اسی طرح صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ادب بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہیں نبی کے سامنے اپنی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح قرآن کے سامنے آواز بلند نہیں کی جا سکتی، اسی طرح صاحب قرآن محمد الرسول اللہ کے سامنے اونچی آواز سے بولنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی ہے. تو جو ادب قرآن کریم کا ہے وہی ادب پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کی حیات مبارکہ کے لیے خاص نہیں ہے. آج بھی یہی ادب ہے کہ جب انسان روزہ پاک پر حاضری دے تو کسی انسان کو زور سے بولنے کی اجازت نہیں. وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر سلام پڑھے گا، درود پیش کرے گا، لیکن آپ کے حجرے کے پاس جائے، آپ کے روزہ اطہر کے پاس جائے اور اپنی آواز کو بلند کرے، کوئی دنیا کا معاملہ اونچی آواز سے پیش کرے، کسی انسان کو اجازت نہیں ہے. اسی لیے دنیا جاتی ہے اور بے شمار افراد جاتے ہیں. آپ نے کسی کو بولتے نہیں دیکھا ہوگا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں یا رسول اکرم علیہ السلام پر سلام پڑھتے ہیں. تو یہ مناسبت ہے قرآن اور صاحب قرآن کی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان جو دوسری مناسبت رکھی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو عظمت قرآن کریم کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے
وہی عظمت اللہ کے رسول علیہ السلام صاحب قرآن کی بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ کی جانب سے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہی مناسبت رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ قرآن کی یہ ہے کہ جو بندہ محمد عربی صاحب قرآن پر درود پڑھتا ہے اللہ کی جانب سے 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم پڑھنے پر اللہ کی جانب سے جس طرح 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پڑھنے پر، اسی طرح ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ کی جانب سے 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں اور انسان کی 10 برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ مناسبت ہے قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان۔ تو جس طرح تلاوت پر ثواب ملتا ہے اسی طرح صاحب قرآن پر درود پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، اور یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر اللہ بھی درود پڑھتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تمام ایمان والوں کو فرماتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی رسول اکرم علیہ السلام پر درود پڑھو اور آپ علیہ السلام پر سلام پڑھو۔ دنیا میں جتنے بھی اعمال ہیں وہ تمام کے تمام اعمال مسلمان کرتے ہیں۔ نماز مسلمان پڑھتے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتے، نہ اللہ کو ضرورت ہے۔ روزہ بندے رکھتے ہیں، اللہ روزہ نہیں رکھتے۔ حج اور بیت اللہ کا طواف بندے کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتے۔ زکوٰۃ بندے دیتے ہیں، اللہ نہیں دیتے۔ لیکن درود پڑھنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی کرتے ہیں اور اللہ کے تمام فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا خاص اعزاز ہے۔ اسی لیے شاعر یوں کہتا ہے کہ صلی اعلیٰ پڑھ کے خدا سے مانگ لو، یہ اس کا وعدہ ہے ضرور دیتا ہے۔ جب دعا میں بندہ درود پڑھتا ہے تو درود کی برکت سے بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اس میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ یہ دولت اگر ہمیں حاصل ہوئی تو یہ صدقہ ہے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے ہر امتی کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جتنی کثرت سے درود پڑھ سکتا ہو وہ درود پاک کا ورد رکھے۔ لوگ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی درود نہیں پڑھتے، حالانکہ علماء دیوبند عوام دیوبند جب درود پڑھتے ہیں تو پھر لامحدود پڑھتے ہیں، ادب کے دائرے میں پڑھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام پر درود کا نذرانہ بھی پیش کیا جائے۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے مولا کے محبوب خیر البشر ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر، کہہ رہی ہے خاموشی سے ہر ایک نظر ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر۔ زندگی میری بے کیف و بے نور تھی، گردش وقت میں گر کے مجبور تھی، آپ کی الفتوں کا ہوا ہے اثر ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر۔ محسن بزم گل نازش دو جہاں آپ کی عظمتیں رحمتیں بے کرا، آپ کی شان پر ہے فدا ہر بشر ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر۔ آپ کا جو نہیں وہ خدا کا نہیں، آپ خاتم بھی ہے رحمت عالمی، آپ نے دشمنوں کی بھی رکھی خبر ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر۔ آپ کے در کا سرکار نوکر ہوں میں، آل و اصحاب کا ادنا خادم ہوں میں، روز محشر ہماری بھی رکھنا خبر ہوں کروڑوں درود و سلام آپ پر۔ نام محمد صلی علی، رسول اکرم صلی علی، نور محمد صلی علی، ہادی عالم صلی علی،
چہرہ انور شمس ضحا، زلف معمر لیل سجا، قلب مطہر عین خدا، ذکر محمد صلی علی، شاہد عالم شاہ امم، شاہ حرم شم حرم، صاحب لطف جود و سخا، حق مؤید صلی علی، نام محمد صلی علی، ذکر محمد صلی علی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فغن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، آسماں کے دشالے پٹانے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر، ساری تقریر و تحریر انسان میں، رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر لفظ ہے، جس قدر حرف ہے، جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ ذرہ و آفتاب و مہوں کے کشاں، ذرہ و آفتاب و مہوں کے کشاں، بزم کون و مکان خود پہ صلی علی، میرے مولا کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت جب بندہ کرتا ہے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ مناسبت ہے قرآن اور صاحب قرآن کے درمیان۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو قرآن نازل کیا گیا، اس قرآن کریم کی برکت یہ ہے کہ اس سے آفتیں، مصیبتیں اور آنے والے حالات ٹلتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعے کے دن اپنا معمول بنائے قرآن کریم پڑھنے کا، تو قرآن کریم کی سورہ کہف کی تلاوت جب جمعے کے دن کی جاتی ہے تو آنے والے مصائب ٹال دیے جاتے ہیں، اور سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا بندہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس طرح قرآن کریم کی تلاوت سے بندہ فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی بھی ایسی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کی وجہ سے بندہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب اس لیے نہیں دیتا، اس لیے کہ تمہارے درمیان اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ موجود ہیں۔ تو آنے والے حالات، مصیبتیں، پریشانیاں اور عذاب ٹل جاتے ہیں رسول اکرم علیہ السلام کی ذات اقدس کی وجہ سے، اسی طرح اللہ کے قرآن کی وجہ سے آفتیں اور فتنے ٹل جاتے ہیں۔ تو جو فائدہ قرآن سے حاصل ہوتا ہے وہی فائدہ صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صاحب قرآن اور قرآن کے درمیان ایک مناسبت یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے کہ ہم نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ ہیں، ایک جگہ پر پڑاؤ کیا جاتا ہے، وہاں کے سردار کو سانپ ڈس لیتا ہے، وہ لوگ صحابہ کے پاس آتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی علاج کر سکتا ہو تو علاج کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور 7 مرتبہ قرآن کریم کی سورت الحمد شریف پڑھ کے دم کرتے ہیں، وہ بیمار اچھا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شفا رکھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیمار کے پاس جاتے ہیں، اس کے کان میں سورہ مومنون کی آخر کی آیتیں افحسبتم سے آخر تک پڑھتے ہیں، وہ بیمار صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام معلوم کرتے ہیں اے عبداللہ تم نے کان میں کیا پڑھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ مومنون کی آخر کی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
اگر آدمی یقین کے ساتھ ان آیات کو پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ بیماری کیا چیز ہے؟ بہرحال اگر اس بار گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹے چاہیے۔ قرآن کریم سے شفا کس طرح ملتی ہے، اور خاص امراض کے لیے، خاص بیماریوں کے لیے کون کون سی آیات ہیں جن کے ذریعے سے انسان کو شفا حاصل کرنی چاہیے، اس کے لیے ایک مکمل وقت درکار ہے، لیکن وقت نہیں ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرح شفا رکھی ہے۔ یہ مناسبت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ کی آنکھوں میں پریشانی ہے، آشوب چشم میں آپ گرفتار ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام بلاتے ہیں اور اپنے منہ کا لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں آپ کی بیماری میں کبھی گرفتار نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لعاب دہن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکمل شفا عطا فرمائی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کے دوران آپ کی آنکھ نکل کر نیچے گر جاتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس آنکھ کے ڈھیلے کو آنکھ کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میری یہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن اور چمکدار بن گئی ہے۔ یہ شفا ہے رسول اکرم علیہ السلام کی ذات اقدس کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر ہے، جب آپ کو سانپ ڈستا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے منہ کا لعاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگاتے ہیں تو آپ کا درد زائل ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی اکرم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی شفا رکھی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کہ مشن کو پورا کرتے ہیں، ایک دشمن رسول کو قتل کر کے جب آتے ہیں تو گرنے کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ اپنا ہاتھ مبارک لگاتے ہیں تو پہلے سے زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ اس پیر کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن میں شفا رکھی، اسی طرح صاحب قرآن میں شفا رکھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی، بچے کو لیے ہوئے ہے، یا رسول اللہ میرا یہ بچہ آگ میں گر گیا ہے، جل جھلس گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا مبارک لعاب لیتے ہیں اور اس بچے پر لگاتے ہیں، وہ عورت جا بھی نہیں پاتی، اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، جنگ کا معاملہ ہے، یا رسول اللہ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی مرہم نہیں لگاتے، اللہ نے آپ کے اندر شفا رکھی ہے، آپ اپنا لعاب لگاتے ہیں اور ہاتھ کو جوڑتے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ کبھی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ صحابی میدان جہاد میں جاتے ہیں اور جس بندے نے تلوار کے ذریعے آپ کا ہاتھ کاٹا تھا پھر اس کا مقابلہ کر کے اس بندے کو نارے جہنم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات میں کتنی شفا ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، میں اندھا ہو چکا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دعا سکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر جو میں نے دعا بتائی ہے یہ دعا مانگو میرے وسیلے کے ذریعے سے۔ جب وہ بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے، اس بندے کی بینائی کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ آپ کے وسیلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی شفا رکھی ہے۔ ایک باہر کے مہمان اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ اپنے کپڑوں میں سے کوئی ٹکڑا مجھے عنایت کریں۔ آپ اپنا ایک مختصر سے ٹکڑا عطا کرتے ہیں، وہ لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ان گھر والوں کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی آدمی بیمار ہو جاتا اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ ٹکڑا
جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس رہا، آپ کے بدن سے مس ہوا، اس کو پانی میں ڈال دیتے، اور وہ پانی جب بیمار کو پلایا جاتا تو بیماری زائل ہو جاتی اور بیمار شفایاب ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو کپڑا مل جائے، جب اس کپڑے کے اندر شفا ہے، اس ذات رسول اکرم علیہ السلام میں کتنی شفا ہوگی، اسی کپڑے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا جوان ہو گیا ہے مگر بولتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ وہ جو بیٹا جو جوان ہو چکا تھا، جس میں بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس اقرار کرتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر جو شفا رکھی ہے یہ اس کا فیض تھا کہ آپ کے پاس آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو گویائی عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک مرض ہے نسیان کا، بھولنے کا مرض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جب بھی کوئی بات سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر پھیلاتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے آپ 2 لب بھر کر اس میں ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں اسے اپنے سینے سے لگاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سینے سے لگایا، اس کے بعد جو بات بھی میں سنتا ہوں آج تک کبھی نہیں بھولا۔ اسی لیے سب سے زیادہ رسول اکرم علیہ السلام کی احادیث کو روایت کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے، وہ شخصیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بے شمار افراد حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اور بعد پر اپنا لعاب لگا کر کے انہیں شفا بخشی ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات اقدس کا فیض ہے۔ انسان کسی کے لعاب سے گھن کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے لعاب میں اللہ نے کتنی برکت رکھی کہ اگر وہ کسی پانی کے ایسے کنویں میں ڈال دیا جائے کہ جو کڑوا ہے، جس کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے لعاب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس پانی کو میٹھا بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح بیماروں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے لعاب کی وجہ سے شفا حاصل ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن میں جس طرح شفا ہے، اسی طرح صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل شفا رکھی ہے۔ یہ آپ کی شان ہے، اسی لیے آپ کی شان میں یوں کہا جائے کہ ما زاغ البصر ہے نگاہ تیری، شق القمر ہے ادا تیری، حاضل بلد ہے شہر تیرا، سدرا سے آگے ہے جگہ تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا، واللیل زلف سیاہ تیری، یاسین و طٰہٰ نام ہے، مزمل و مدثر قبا تیری، میں کیا میری اوقات کیا رب بھی کرتا ہے ثنا تیری، تو ہے مجسم خوبیاں میں بیاں کروں کیا کیا تیری، اتنا میں کہتا ہوں فقط ہے ذات بعد از خدا تیری۔ نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے، کبھی محفل ابتدا کو سجایا، کبھی نقطہ انتہا بن کے آئے، وہ مکے کی سختی وہ طائف کا منظر، محمد خدا کی رضا بن کے آئے، نجاشی بھی خادم ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے، کبھی دشت میں بکریوں کو چرایا، کبھی عرش پہ مہمان بن کے آئے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا لعاب بھی پاکیزہ بنایا ہے جس کے ذریعے سے شفا ملتی ہے، اور لعاب نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر چیز پاکیزہ عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے ہم یوں کہتے ہیں تیرا کردار پاکیزہ، تیرے افکار پاکیزہ، تیرے انوار پاکیزہ، تیرے اطوار پاکیزہ۔
امر معروف نہیں ہے منکر، تیرا منصب، تیرا معیار، تیری دعوت، تیری ہجرت، تیرا ہر کار پاکیزہ، تیری جنگے، تیرے غزوے، تیرے لشکر، تیرے گھوڑے، تیرا خنجر، تیری برچھی، تیری تلوار پاکیزہ، تیری کملی، تیرا بستر، تیرا حجرہ، تیری مسجد، تیری کھڑکی و الماری، در و دیوار پاکیزہ، تیرے آگے، تیرے پیچھے، تیرے آبا، تیرے اجداد، تیرا گھر بار پاکیزہ، تیری ہے اے میرے آقا، تیرے کنکر، تیرے پتھر، تیرے اشجار پاکیزہ، شب ہجرت پیمبر کی سواری عظمتوں والی، نبی کے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار پاکیزہ، وہ جس کی شان و شوکت سے ملی اسلام کو عزت، نبی کی دعا کا ثمر عمر جرار پاکیزہ، صحابت اور حیا کے جس کے چرچے ہیں زمانے میں، وہ داماد نبی عثمان ذو النورین پاکیزہ، وہ جعفر طیار، وہ تیرے پیار کا مرکز، حمزہ و عباس، وہ حیدر کرار پاکیزہ، نہیں دیکھا چشم فلک نے ناز ایسا بھی، سواری خود پیمبر ہے اور سوار پاکیزہ، مہاجر تیرے پاکیزہ، تیرے انصار پاکیزہ، مہاجر تیرے پاکیزہ، تیرے انصار پاکیزہ، تیرے وہ چار پاکیزہ، تیرے سب یار پاکیزہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سب یار پاکیزہ ہیں۔ نازمت صحابہ پر زیادہ گفتگو نہیں چاہتا، بس آپ کو اتنا کہوں گا، لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، گر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ بہرحال قرآن اور صاحب قرآن میں مناسبت کیا ہے؟ کہ قرآن میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اسی طرح قرآن اور صاحب قرآن میں مناسبت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہادی بنایا ہے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب قرآن محمد رسول اللہ کو ہادی بنایا ہے، آپ کے ذریعے سے بھی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے کہنے کی وجہ سے مسلمان تو ہو گیا، لیکن اسلام میرے دل میں رچا نہیں تھا، میرے دل میں بسا نہیں تھا، میرے دل میں راسخ نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، میں نے عجیب کیفیت دیکھی۔ بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو ایمان اس آیت کی وجہ سے میرے دل میں راسخ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان اور اسلام کو قوی بنا دیا۔ تو قرآن کی آیت کے ذریعے سے ہدایت ملی، اس پر گفتگو کی جائے مستقل عنوان چاہیے قریب 2 گھنٹے کا مختصر طور پر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ غزوہ حنین میں اس لیے شریک ہوا تاکہ موقع پا کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو قتل کر ڈالوں، اس ارادے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا جنگ شروع ہو گئی اور پھر اچانک سے مسلمانوں پر حملہ ہوا اور مسلمانوں کے پاؤں پڑنے لگے، تو میں نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے اللہ کے رسول علیہ السلام پر حملہ کرنے کا۔ میں نے ارادہ بنایا، میں دائیں جانب آیا، میں نے دیکھا حضرت عباس موجود ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ آپ کے چچا ہیں، اپنی جان قربان کر کے آپ کی حفاظت کریں گے۔ میں آپ کی بائیں جانب آیا، میں نے دیکھا ابو سفیان بن حارث موجود ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہے، میں سمجھ گیا ان کے ہوتے ہوئے میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کے پیچھے آیا اور میں ارادہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر حملہ کروں۔ آپ نے پیچھے کی جانب دیکھا اور فرمایا یہاں آؤ۔ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، آپ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یا اللہ ان سے شیطان کو دور فرما۔ حضرت شیبہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے پھر نظر اٹھائی
میرا ارادہ قتل کا تھا، لیکن نبی نے جب میرے سینے پر ہاتھ رکھا ہے اور دعا فرمائی ہے کہ شیطان دور کر دے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے جب میں آنکھیں اٹھاتا ہوں تو میں اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول کو اپنی نظر میں محبوب پاتا ہوں، اور پھر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں اور مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے رسول کو تکلیف اور کوئی غزل اور کوئی ایذا نہ پہنچ جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ ایسا عنوان ہے جس پر گفتگو بڑی طویل کی جا سکتی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ چرچا ہوا مدینہ منورہ میں کہ مکہ مکرمہ میں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں وہ مدینہ منورہ میں آ پہنچے ہیں، تو میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے پہنچا۔ یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھ کر کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صاحب قرآن کو ہادی بنایا ہے۔ تو یہ مناسبت ہے، قرآن اور صاحب قرآن میں کتنی مناسبت ہے، اگر زیادہ بیان کی جائیں تو بہت سا وقت چاہیے، لیکن میں زیادہ عرض نہیں کرتا۔ یہ چند مناسبتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں، ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھی کتنا عظیم عطا فرمایا اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں کتنے عظیم فرمائے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر خیر بھی امت کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی کی جائے اور صاحب قرآن کا ذکر خیر کیا جائے اور آپ پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی من کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔